نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا نام سننے کے بعد میں آپ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ مجھے بارہا انٹرنیشنل سیمینارز میں بھی یہ کہنا پڑتا ہے کہ نام سے تو میں ڈان ہوں، لیکن انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹیز سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ بہرکیف میں اپنا تعارف صرف اس حد تک محدود رکھوں گا کہ میں تقریباً 40 سال سے زیادہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے ساتھ میں ایسوسیٹ رہا ہوں، اور اس وقت جامعہ ہمدرد کا ایڈجنکٹ پروفیسر ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک فارما پروفیشنل کنسلٹنٹ بھی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں میرے بہت ہی دیرینہ دوست انجینئر ارشد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ آج کے اس اتنے بہترین تھیم پروگرام کے لیے مجھے ایز اے اسپیکر مدعو کیا۔ پتہ نہیں کہ میں ان کے توقعات پر پورا اتروں گا یا نہیں اتروں گا، البتہ کوشش رہے گی کہ میں انشاءاللہ تعالی جو عنوانات مجھے دیے گئے ہیں اس کے بارے میں اپنے خیالات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ میں ایک خاص تھیم جس سے ہم آج انشاءاللہ تعالی اس کا آغاز کریں گے، اور میں پہلے ارشد صاحب کو اور پیس فاؤنڈیشن کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے امت مسلمہ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھی ہے۔ انہوں نے بہت کچھ کہا جس کا میں احاطہ کرنا چاہتا تھا، اس میں سے ان چیزوں کو میں حذف کرنے کے بعد میں اور کیا نئی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہوں انشاءاللہ تعالی اس کی میں کوشش کروں گا۔ اور مجھے جو پہلا آج کا جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان ہے مقصد زندگی، مقصد حیات۔ تو میں قرآن مجید کی اس آیت سے اپنی تقریر کی ابتدا کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو عبث بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنے والے ہو؟ یہ ایک بہت ہی کلیدی آیت ہے قرآن مجید کی، اور اس آیت پر جانے سے پہلے میں جتنے بھی یہاں حاضرین ہیں ان کو نئے سال کی نیک خواہشات پیش کرتا ہوں کہ 2023 ہیز گون اور 224 کا آگمن ہو چکا ہے۔ اس کا دوسرا پرسپیکٹیو کچھ لوگ سوچے یا نہیں سوچے، لیکن ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنی موت سے 1 سال اور قریب ہو گئے۔ یہ جو نیا سال آیا ہے اس کے ساتھ میں جو سال چلا گیا وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اور ہم اپنی موت سے 1 سال اور قریب پہنچے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑے پیارے انداز میں کہتا ہے، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی۔
اے انسان تو کشا کشا اپنے رب سے ملنے کے لیے رواں دواں ہے۔ تو اب اس میں دیکھیے دو جماعتیں بن جاتی ہیں۔ ایک تو وہ جماعت ہے جن کے پاس میں آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں، وہ یہ صرف سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ایک سفر ہے، یہ زندگی کا ایک سفر ہے، اور موت کے ساتھ میں ہماری زندگی ختم ہو جانے والی، جو کچھ بھی ہے یہی زندگی ہے، یہی دنیا ہے۔ اور اسی لیے وہ مشہور شعر ہے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، عیش کرو، کھاؤ پیو، موج کرو، کیونکہ یہی زندگی ہے اور اس کے بعد میں کچھ نہیں آنے والا ہے۔ تو یہ ایک جماعت ہے، ایک جتھا ہے، اور دنیا کے بہت سارے انسان اس جماعت میں شامل ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، اور یہی زندگی جو ہے صرف زندگی ہے، موت کے بعد میں کوئی زندگی وغیرہ نہیں ہے۔ لیکن اہل اسلام اور ہماری امت یہ جانتی ہے کہ مرنے کے بعد ہماری ایک دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے، اور اس دوسری زندگی کا دار و مدار اس بات پر ہوگا کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، جہاں ہمیں اس زندگی کا حساب اور کتاب دینا ہوگا، اور ہم جواب دہ ہیں اپنی اس زندگی میں جو کچھ بھی روش کو ہم اختیار کرتے ہیں، اور اسی کے لحاظ سے ہمارے آگے کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ آیا ہم جنت کے مستحق ہیں یا ہمیں جہنم میں ڈالنا چاہے گا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں گروہ اور دونوں جماعتوں کی سوچ، ان کی فکر، اور اس سوچ اور فکر پر منحصر ان کی جو زندگی ہوگی وہ بہت ڈیفرنٹ ہوگی، بہت الگ الگ ہوگی۔ آپ اس جماعت کو لیجئے جن کے پاس میں موت کے بعد میں جواب دہی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، وہ تو صرف ایسی جماعت ہوگی کہ جن کی زندگی میں نہ کوئی ویلیو سسٹم ہوگا، نہ کوئی ڈسپلن ہوگا، نہ کوئی ایتھکس ہوگا۔ وہ تو صرف اس بات کی کوشش کریں گے کہ بھئی اس زندگی میں جس طریقے سے اور جس جیسے جو بھی مینز ملتے ہیں، اس مینز اور ان وسائل کے ذریعے ہم کو کامیابی حاصل کرنا ہے، اینڈ سکسیس ایٹ آل دا کاسٹ۔ ان کے زندگی میں کوئی ڈسپلن نہیں ہوگا، کوئی ایتھکس نہیں ہوگا، کوئی مورلز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد میں ان کو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ لیکن یہ امت جو یہاں بیٹھی ہے، بیشتر حضرات جس کا تعلق امت مسلمہ سے ہے، وہ جانتے ہیں کہ ایک ایک نعمت اور ایک ایک پل کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کو حساب دینا ہے، اور اگر ہم کو دینا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اور ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا ایک ایک پل، ایک ایک کام جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور وہ ریکارڈ بک جب ہمارے سامنے پیش کی جائے گی تو یہ حضرت انسان کہہ اٹھے گا، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا، کہ یہ کیسا انعام اعمال ہے کہ جس میں میری زندگی کے چھوٹے سے چھوٹا واقعہ اور بڑے سے بڑا واقعہ درج ہے۔ تو اس اعمال نامے کے ہوتے ہوئے اور
ہمارے اعضاء و جوارح جو ہمارے خلاف گواہی دیں گی، جو قرآن مجید میں جا بجا اس سے متعلق بہت ساری آیتیں ملتی ہے کہ تمہارے ہونٹوں پر مہر لگا دی جائیں گی اور ہم سے تمہارے پیر اور ہاتھ بات کریں گے، تمہاری جلد ہم سے بات کریں گی، تو ہم اپنے اعضاء اور جوارح کی اس گواہی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے جھٹلا سکیں گے، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے ہمارا فیصلہ ہونا ہے۔ تو ایک بات جو ہم کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے یہ پوری کائنات کا جو تخلیق کرنے والا ہے، جو خالق ہے، اس نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ مجھ سے قبل انجینئر صاحب نے آپ سے یہ بات کہی کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنانے سے پہلے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں اپنا ایک نائب، اپنا ایک خلیفہ، اپنا ایک وائسجرنٹ اس زمین پر بنانے والا ہوں۔ یعنی ہمارا کریئر، ہماری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے جب اس پلان کا ذکر فرشتوں کے سامنے کیا تو وہ اللہ تعالیٰ طے کر چکا تھا کہ ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہونے والا ہے۔ یہ مقصد آلریڈی طے شدہ ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید ہم پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں تو اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ آج اس امت کا جو انحطاط کا سبب ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب ہدایت سے اور اللہ تعالیٰ نے جو رول ماڈل ہمارے سامنے پیش کیا تھا اس رول ماڈل کی سیرت سے ہم بہت دور چلے آئے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت رکھی قرآن مجید کی جس میں اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو عبث پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنے والے ہو؟ تو اس کے اندر ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے، اور یہ سوال اللہ تعالیٰ ہر انسان سے کر رہا ہے کہ ہر انسان کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید بار بار انسانوں کو اس بات پر اکساتا ہے اور موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے آس پاس کی دنیا پر غور و فکر کرے، اس کو دیکھے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت، کیا تم دیکھتے نہیں اپنے آس پاس یہ جو اونٹ ہے اس کو کیسا بنایا گیا ہے، یہ آسمان ہے اس کو کیسا اٹھایا گیا ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ، بہت ساری جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے آفاق اور انفس کی بہت ساری نشانیاں انسان کو بتائی ہے، اور پھر اس کے بعد میں کیا سوال کیا ہے، اس کے بعد میں کیا کہا ہے؟ جیسا کہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس کے اندر نشانیاں ہیں اہل دانش کے لیے، عقل مند لوگوں کے لیے، the people of wisdom۔ وہ یہ سوچیں کہ یہ آسمان کا بنایا جانا، ہیونز کا بنایا جانا، کائنات کا بنایا جانا، اس دنیا کا بنایا جانا، یہ دن اور رات کا الٹ پھیر، اس کے اندر نشانیاں ہیں اولو الالباب کے لیے، جو عقل اور دانش رکھتے ہیں۔ لب سے بنا ہے الباب، اولو الالباب۔ لب کہتے ہیں ہڈی کے اندر جو مغز ہوتا ہے، مغز، اس گودے کو لب کہتے ہیں، اور اسی سے عربی زبان میں اولو الالباب انہیں کہا جاتا ہے جن میں دماغ ہوتا ہے، جس میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ اتنے ساری نشانیاں ہیں، اور سورہ یوسف میں ایک بار اور کہتا ہے کہ ہماری نشانیاں تو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو ان نشانیوں سے بغیر غور و فکر کر کے گزر جاتے ہیں۔ تو جو ان نشانیوں پر غور و فکر کرے گا وہ یہ بات سمجھنے پر مجبور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے۔ ما خلقت ھذا باطلا، وہ کیا کہہ اٹھتا ہے؟ ما ھذا خلقت باطلا، اے اللہ تعالیٰ تو نے یہ سب عبث پیدا نہیں کیا۔ میں اکثر اپنے آڈینس سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ آج جس ہال میں جہاں بیٹھے ہیں، اس ہال کے اطراف آپ نظر گھمائیے اور آپ مجھے بتائیے کہ یہاں جتنی چیزیں موجود ہیں اس میں کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کا کوئی مقصد یا پرپز آف ایگزسٹنس نہیں ہے؟ آپ دیکھیے آس پاس، مائک کو دیکھیے، پوڈیم کو دیکھیے، کرسی کو دیکھیے، لائٹ کو دیکھیے، پنکھے کو دیکھیے، اس میں سے آپ کوئی ایک چیز مجھے بتائیں کہ جس کے ایگزسٹنس کا پرپس نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز، ہر مخلوق کا ایک پرپس ہے، تو جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات پیدا کی، اس اشرف المخلوقات کے لائف کا کوئی مقصد نہ ہو، پرپس نہ ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ تعالیٰ کی دانشمندی اور اللہ تعالیٰ کے حکمت کے ایک دم متضاد ہے اور ایک دم خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ اشرف المخلوقات بنائے اور اس کے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہو، اس کے زندگی کا کوئی پرپس نہیں ہو۔ لیکن ہم نے کبھی اپنے وجود کو اور اپنے پرپس کو اس نقطۂ نظر سے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک بکٹٹ ریس ہے جس کے اندر یہ امت مسلمہ کا اکثریت، مطلب زیادہ تر ایک جم غفیر جو ہے، وہ اس دنیا کو پانے کے لیے بکٹٹ دوڑا جا رہا ہے۔ کریئر کی ریس ہے، مال و دولت کی ریس ہے، اقتدار کی ریس ہے، پاور کی ریس ہے، اور دنیا کی کامیابی ہی ہمارے نزدیک آج ہمارے لیے مقصد زندگی بن چکی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو نے ایسا نہیں کہا، ہمارے نبی نے تو ایسا نہیں کہا، تو ہم نے نہ اللہ تعالیٰ کے کلام پہ کبھی غور کیا اور نہ ہی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث اور اقوال جو ملتے ہیں، نہ ہم نے ان کے اوپر کبھی غور کرنے کی فکر کی۔ میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک اینیکڈوٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو یہ کریئر مائنڈڈ مائنڈ جو بنا ہے، کریئر مائنڈڈ جو ایٹیٹیوڈ بنا ہے اور جس کے پیچھے لوگ بھاگے جا رہے ہیں، ہم لوگ عام طور پر بمبئی والے جو ہے موسم گرما کی تعطیلات میں مہابلیشور وغیرہ جاتے ہیں، تو ایسے ہی ایک ٹرپ میں ہمارے کچھ ساتھی وہاں کے کچھ اچھی اسکولیں ہیں، وہاں کچھ اچھی اسکولوں کی وزٹ کے لیے گئے، جس میں سینٹ پیٹرز بھی ہے، اور ہمارے ایک ساتھی نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کا اسکول بڑا نامچین اسکول ہے، اور آپ کے اسکول میں اگر ہمارے بچوں کو داخلہ دلانا ہو تو کون سا صحیح وقت ہے اور کون سی صحیح عمر ہے جب ہم اپنے بچوں کو آپ کے اسکول میں ایڈمیشن دلا سکتے ہیں؟ آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہاں کے پرنسپل نے کہا کہ ہمارے یہاں ایسے کپلز آتے ہیں جب وہ اپنے بچے کو کنسیو کرتے ہیں، اس وقت سے وہ اپنے بچے کا داخلہ ہمارے اسکول کے ویٹنگ لسٹ میں کر دیتے ہیں۔ یعنی ان کو اپنے بچوں کی دنیا بنانے کی اتنی فکر ہے کہ بچہ دنیا میں آنے سے پہلے
وہ کس اسکول میں جائے، کون سا نظام تعلیم وہ حاصل کرے اور کس میں وہ پڑھے اور کس طریقے سے اس کی دنیا بن جائے، یہ آج کا ایک حقیقت پسندانہ جائزہ ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس ریس میں بھی جو ہے ہم دنیا سے بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ جو ہندوستان کی پوری اسٹیٹسٹکس ارشد صاحب نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں تو ظاہری بات ہے کہ وہ تمام لوگ ہیں جو آج بہت ہی اپر اسٹیٹا ہے، پھر اس میں مڈل اسٹیٹا ہے اور پھر لوور کلاس ہے۔ ارشد صاحب نے تو کہا کہ صرف 20% لوگ بلو پاورٹی لائن ہے۔ سچر کمیٹی کے مطابق جو ہے اس وقت 10 سال پہلے جو سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی اس کے مطابق زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے وہ تعلیمی معاملہ ہو، چاہے وہ معاشی معاملہ ہو، چاہے وہ سیاسی معاملہ ہو، چاہے وہ ان ایمپلائمنٹ کا معاملہ ہو، اس وقت مسلمان شیڈیول کاسٹ، شیڈیول ٹرائبز، دلت اور ادر بیکورڈ کلاس سے نیچے۔ یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی رہنمائی اور قیادت کرنے کے لیے پیدا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کھل کر قرآن مجید میں کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم وہ بہترین امت ہو جو اس دنیا کے لیے، تمام لوگوں کے لیے اٹھائی گئی ہے کہ تم برائیوں سے لوگوں کو روکو گے، اچھائیوں کا حکم دو گے اور اچھائیوں کا حکم دو گے۔ لیکن یہ قوم جو لوگوں کی قیادت کے لیے پیدا کی گئی تھی، آج خود قائد سے محروم ہے، جیسا کہ بہت خوبصورت انداز میں ارشد صاحب نے رکھا۔ اور جب ہم انشاءاللہ تعالی لیڈرشپ کی بات کریں گے اور جب میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کوالٹیز کے بارے میں بات کروں گا تو میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ تعالی وہاں پر بھی رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں رکھی اور اس میں سے کچھ باتیں میں مزید آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس کو ہم سمجھیں کہ دنیا کا ہر انسان ایک یونیک انڈیویجول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تو قیامت تک جو انسان پیدا ہونے والا ہے وہ اپنے آپ میں ایک یونیک انڈیویجول ہے۔ اگر ارشد صاحب ہے تو دنیا میں کوئی دوسرا انسان نہیں ہوگا جو ارشد صاحب جیسا ہوگا۔ ہی از اے یونیک انڈیویجول، اپنے جینیٹک میک میں، اپنی فکر میں، اپنی آئی کیو میں، اپنے ایموشنل کوشنٹ میں، اپنی صلاحیتوں میں، اپنی قابلیتوں میں، اپنے جسم میں، یہاں تک کہ اپنے تھمب امپریشن میں، فنگر پرنٹس میں، ہر انڈیویجول یونیک ہے۔ اور اس یونیکنیس کو ہم کو ڈسکور کرنا ہے کہ مجھ میں کیا وہ یونیکنیس ہے جو دوسرے میں نہیں ہے، مجھ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کون سی صلاحیت دی ہے جو دوسروں میں نہیں ہے، اور اس صلاحیت کو ڈسکور کرنا اور اس صلاحیت کو پروان چڑھانا، اور پھر ان صلاحیتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی جو توقعات ہم سے وابستہ ہیں ان توقعات کے اوپر پورا اترنا، یہ پورا ایک روڈ میپ ہے جس کی شروعات جو ہوتی ہے وہ اپنے مقصد زندگی کو پہچاننے سے ہوتی ہے۔
جب تک ہم اپنے زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانیں گے، ظاہری بات ہے کہ یہ تمام پروسیسز ہے جو جو مائل سٹونز ہے، یہ روڈ میپ کے اوپر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک کہ آپ کا آغاز، آپ کی شروعات صحیح نہیں ہو۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے، ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں یا ایک ایسے جنگلی قبیلے کے ہاتھ میں ایک واشنگ مشین آتی ہے، اور اس کو علم نہیں ہے کہ یہ واشنگ مشین ہے کیا۔ وہ اس واشنگ مشین کا استعمال کیسا کرے گا؟ یا تو اگر وہ اس واشنگ مشین کو کھول بھی نہیں پاتا تو واشنگ مشین کو ایک ٹیبل کے طور پر استعمال کرے گا، اس کے اوپر کچھ چیزیں رکھے گا۔ اگر وہ اس واشنگ مشین کو کھول پاتا ہے تو اس کو ایک ڈمپنگ کبڈ کے طور پر استعمال کرے گا کہ اس کے اندر میں اپنے کپڑے اور لتا اور دوسری تمام چیزیں میں ڈمپ کروں گا۔ یہ حال دیکھنے کے بعد میں اس موجد کا، اس شخص کا، اس انجینئر کا جس نے واشنگ مشین کو انوینٹ کیا، اس کا کیا حال ہوگا؟ کہ وہ یہ کہے گا کہ میں نے تو تم کو ایک ایسی مشین ایجاد کر کے دی جو تمہارے گندے کپڑے دھو کے تم کو پاکیزہ کپڑے دیں گے، لیکن تم اس کا استعمال ایز اے کبرڈ کر رہے ہو، ایز اے ٹیبل کر رہے ہو۔ یہی حال انسانوں کا ہے کہ جب تک انسان کو اپنے لائف کا پرپس کا علم نہ ہو، ظاہری بات ہے کہ وہ اپنی خداداد صلاحیتوں اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا اس کے ساتھ میں وہ جسٹس کر ہی نہیں سکتا۔ تو پہلی بات جو ارشد بھائی نے رکھی تھی، اس میں میں دوسرا قرآن مجید کی دوسری آیت میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، اور یہ بہت مشہور آیت ہے جو سورہ زاریات کی ہم اکثر اور بیشتر اپنے علماء حضرات سے سنتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے پیدا نہیں کیا جنات کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو جب اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہاں ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں عبادت سے مراد وہ رسمی عبادت یا نماز صرف نہیں ہے، عبادت سے مراد یہ ہے کہ انسان کے زندگی کا ہر کام، انسان کے زندگی کا ہر پل کیا بن جائے؟ عبادت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کیا عمل کرنے والا۔ دیکھیے، میرے نبی نے تو یہ بھی کہا کہ ایک مرد اپنی بیوی کے منہ میں ایک نوالا ڈالتا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اپنے دوست کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے، عبادت ہے۔ تو ایسا کوئی کام نہیں ہے ہمارے زندگی میں اگر اس کو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہم اس پر عمل پیرا ہو تو ہماری پوری زندگی جو ہے وہ عبادت بن جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے ازدواجی تعلقات بھی جو ہے وہ عبادت بن جاتی ہیں، اور اس کی بڑی خوبصورت جو ہے تشریح علماء نے بیان کی ہے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے، جنات کو جو پیدا کیا ہے، وہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور پھر ارشد بھائی نے جو بات جہاں چھوڑی تھی میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا کریئر جو انسانوں کو بتایا، اور یہ بتایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اس روئے زمین پر جو ہے اپنا خلیفہ بنانے کے لیے جا رہا ہوں، وائسجرن بنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس میں سے ہم میں سے ہر ایک کا پہلا جو کریئر ہوگا وہ ہوگا اس پورے کرۂ ارضی کا جو ہے انتظام اور انتصرام جو ہے کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکام شریعت کے مطابق۔ اس کے بغیر جو ہے اس دنیا میں
ڈسپلن نہیں آ سکتا، کرپشن ختم نہیں ہو سکتا، مورالٹی نہیں آ سکتی، آنیسٹی نہیں آ سکتی، سکون نہیں آ سکتا، عدل اور انصاف نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان جب تک اللہ کے بھیجے ہوئے احکام کو نافذ نہیں کرتا اس دنیا میں، اس وقت تک اس دنیا میں نظام عدل و قسط قائم نہیں ہو سکتا، اور جب تک نظام عدل و قسط قائم نہیں ہوگا اس وقت تک اس زمین میں خوشحالی، سکون، چین، بھائی چارہ، یہ تمام چیزوں سے یہ دنیا جو ہے خالی رہے گی۔ اور آج جو پوری دنیا کے اندر جو بے چینی ہے، یہ بے چینی اور یہ لوٹ مار، یہ لوٹ کھسوٹ، کرپشن، یہ تمام چیزیں اسی لیے ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ہماری زندگی اور دنیا میں جتنے انسان ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں سے اللہ تعالیٰ کے احکام سے خالی ہے، اور ہم اپنے من مرضی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس میں نہ ہمارے زندگی کا مقصد سامنے ہے۔ میں دوسرے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں جس کو بہت ہی واضح اور واشغاف انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا پیش کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی تاکید کے ساتھ میں اس بات کو ہم کو سمجھایا ہے، جیسا کہ انہوں نے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کی، کلکم رائع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہم میں سے ہر شخص ایک نگران ہے، ہر شخص ایک نگران ہے، اور ہم سے اپنے زیر دستوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور یہ حدیث کی جامعیت کا یہ حال ہے کہ آپ جس بھی رول میں ہو اس رول میں آپ ایک ذمہ دار نگران کی حیثیت ہے۔ بطور شوہر اپنے بیوی کے نگران ہو، بطور باپ اپنے بچوں کے نگران ہو، اپنے فیملی کے نگران ہو، بطور بحیثیت امپلائر آپ اپنے امپلائیز کے نگران ہو، بحیثیت حاکم اپنی رعایا کے نگران ہو۔ اور اگر اللہ کے رسول نے ہم کو نگران کہا ہے اور مسئولیت ہے، ہم اس کے لیے جواب دہ ہے، تو ہم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ بحیثیت بحیثیت نگراں یا بحیثیت چرواہا جو ہے ہمارے زیر دستوں کے بارے میں جب ہم اپنی موت کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اپنے زیر دستوں کے ساتھ میں انصاف کیا، ان کی ذمہ داری کے تقاضوں کو پورا کیا یا نہیں کیا۔ تو 2024 جو شروع ہوا ہے، اس 2000 عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ 31 نائٹ کو لوگ نیو ایئر ریزولوشنز بناتے ہیں کہ میں اس سال یہ کروں گا، میں اس سال یہ کروں گا، میں اس سال یہ نہیں کروں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہمارے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں اور یہ ہماری امت کا ایک کریم طبقہ ہے، وہ یہ ایک نیا ریزولوشن اس سال کے لیے بنائیں کہ میری جو زندگی بے مقصد گزر رہی تھی، میں اپنی اس بے مقصد زندگی کو بامقصد زندگی میں تبدیل کروں گا، اور میری بامقصد زندگی سے نہ صرف مجھے، میرے اہل و عیال، میرے معاشرے، بلکہ پورے عالم انسانیت کو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں ایک چھوٹا سا اعلان آپ لوگوں کے سامنے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سے ہماری دوری جو بہت عیاں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے زندگی میں ایک بار بھی قرآن مجید کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ میں پڑھا ہوگا۔ ہر آدمی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ اعتراف کرے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے قرآن مجید کو سمجھ کر
ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ میں پڑھا ہے، اور اس کا جواب مجھے پتہ ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر ہمارا جو فرض ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث ہے کہ بلغوا انی ولو آیتن، کہ میری طرف سے پہنچاؤ چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر مجھے آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت کا بھی علم ہو تو میرے رسول نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس آیت کو ہم دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے میری مراد کون لوگ ہیں؟ وہ برادران وطن جن لوگوں تک ہم نے اس اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی آخری کتاب ہدایت کو ابھی تک نہیں پہنچایا، اس کی کوشش بھی نہیں کی، وہ ہمارے دماغ میں اور ہمارے رڈار پہ وہ کام کبھی آیا ہی نہیں۔ اسی کو آسان کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید سے 200 آیاتوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا بکلیٹ بنایا ہے۔ اس بکلیٹ کے اندر قرآن مجید کی ورزز کی آیتیں ہیں جو قرآن مجید کی تعلیمات کا ایک جسٹ دیتی ہے، لب لباب، قرآن مجید کی تعلیمات کا لب لباب دیتی ہے ایک پڑھنے والے کو۔ تو میرا خیال تو یہ ہے کہ سب سے پہلے مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد میں جو ہمارے برادران وطن ہیں ان کو یہ کتاب دینا چاہیے۔ یہ 2 ورژن میں ہے، ایک جو ہے انگلش ہے دا قرآنک وزڈم، اور دوسرا ہے قرآن سفل جیوناچی گرو کلی، مراٹھی ورژن۔ تو اس کے میں نے اس وقت میں اپنے ساتھ صرف 20 کاپیز لایا ہوں جو میں ارشد بھائی کو دوں گا۔ جو لوگ لینا چاہتے ہیں وہ ان سے لے۔ اس کے اندر میرا ای میل آئی ڈی، اس کے اندر میرا فون نمبر موجود ہے۔ جو لوگ اور مزید کاپیاں مجھ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے فون کریں، میں انشاءاللہ تعالی کوریئرز کے ذریعے جو ہے یہ کاپیز پہنچاؤں گا، اینڈ دس از فری فار ڈسٹریبیوشن، اس کی کوئی کاسٹ نہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے بہت مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ آپ اس کو خود بھی پڑھیں اور ہمارے برادران وطن تک جو ہم کو بلغوا انی کا جو حکم دیا گیا ہے اس کی طرف جو ہے ہم قدم بڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔